أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل، وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم. وغاصبي حقوقهم، وجاحدي مناقبهم، ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین السلام علیکم. امید رکھتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں اور اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے محبین میں، ان کے انصار میں اور ان کے شیعوں میں داخل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں دنیا و آخرت میں سید العالمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت اور ان کے لیے جان و مال و فرزند قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ان کے اولاد طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے کی اور ان کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اسی ایام کے پیش نظر آپ کی خدمت میں ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے السن اقدس سے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ روایات، کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا دنیا و آخرت میں ایک ہی امید ہے، ایک ہی سفینۃ النجات ہے، ایک ہی عروۃ الوثقی ہے، ایک ہی حبل اللہ المتین، اور وہ ہے سید المسلمین سلام اللہ علیہ امیر المومنین۔
اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا اسم اقدس اپنی زبان پہ جاری کریں، اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے علوم مقام کا اور ان کے مدارج علیاء کا ادنا سا مرتبہ بھی بیان کر سکیں، لیکن جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں امید ہے کہ پروردگار عالم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ہمارے دلوں کا فروغ، ہماری زندگی کا نور اور ہمارے دنیا و آخرت کا سہارا قرار دیں، اور پروردگار عالم بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی ولایت جو ہمیں ہمارے آبا سے ملی ہے، ہمارے امہات سے ملی ہے، خداوند متعال ان کے آبا و امہات کے قبور طیبہ کو اپنے نور کا محل نزول اور اپنی مغفرت کا محل نزول قرار دے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی رضا ہمارے گزرے ہوئے اموات کے نصیب فرمائے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وعجل. کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں یہاں پر حدیث نمبر 25 ہے، کچھ طویل ہے۔ اس حدیث میں ایک صفحہ نمبر 769 میں فرمائیے، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اخی، اے میرے بھائی، ابشر، تجھے میں بشارت دیتا ہوں، فإن حیاتک و موتک معی، اے میرے بھائی، اے میرے سر کے تاج، اے میری جان، اے امیر المؤمنین علیہ السلام،
تیری زندگی بھی میرے ساتھ ہے اور تیری موت بھی میرے ساتھ. وانت اخی، تو ہی میرا بھائی. تو ہی تو ہی میرا بھائی. وانت وسیع، اور تو میرا وسیع ہے. وانت وزیری، اور تو میرا مشکل گشا ہے. تو میرا قوت بازو ہے. تو احمد مختار کا آبرو ہے. تو احمد مختار کے سر کا تاج ہے. وانت وارثی، اور تو میرا وارث ہے. تو میرا وارث ہے. وأنت تقاتل على سنتي. تو میرے طرح جنگ کرے گا. تو میری طرح دین خدا کے لیے، قرآن کے لیے، توحید کے لیے، امامت و ولایت کے لیے جہاد کرے گا. وانت منی، تو میرا ہے، بمنزلت ہارون بن موسیٰ، اسی مرتبے سے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ، اے میرے بھائی ہارون کو دیکھنا ہارون کے ساتھ کیا ہوا. لَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہارون کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا. استصعف اذ استضعفه اہلہ وتظاہروا علیہ وکادوا ان یقتلوہ، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کو کمزور جانا، ان کو کمزور سمجھا. وتظاہروا علیہ، اور سب ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، آپس میں معاہدہ کیا کہ دشمنی کرنا ہے تو ہارون علیہ السلام. وَكَادُوا أَن يَقْتُلُوهُ، اور بہت ہی کم رہ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ ہارون کو قتل کر دیتے. فَاصْبِرْ لِظُلْمِ قُرَيْشٍ إِيَّاكَ، اے میرے بھائی میرے بعد میری قوم، آپ کی قوم قریش آپ پہ بڑا ظلم کرے گا، ان کے ظلم کے مقابلے میں صبر کرنا. وَتَظَاهُرِهِمْ عَلَيْكَ، اور قریش آپ کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے، آپ کے دوست آپ کی دشمنی میں اور آپ کی مخالفت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے. تو ان کے قریش کے اتحادیوں کے مقابلے میں صبر کرنا. فَإِنَّهَا ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کے دلوں میں بہت سارے کینے ہیں تیرے لیے، اس قوم کے سینوں میں بہت ساری دشمنیاں ہیں تیرے لیے. احقاد بدر احقاد بدر وترات احد، جنگ بدر کے کینے، جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی اس کے کینے، اور احد میں جو ان کے نوجوان مارے گئے تھے، ان کے سردار مارے گئے تھے، ان کے ہیروز کو آپ نے جہنم واصل کیا تھا، ان کا خون ابھی تک اس کی دشمنی کے سینوں میں ہے. وَإِنَّ مُوسَىٰ أَمَرَ هَارُونَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ فِي قَوْمِهِ إِذْ ضَلُّوا فَوَجَدَ أَعْوَانًا أَن يُجَاهِدَهُمْ بِهِمْ. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میں جب جاؤں تو اگر تیرے اعوان و انصار ہوں
تو میرے اصحاب کے خلاف جہاد کرنا، ان کا سر قلم کر دینا، ان کا کمر توڑ دینا۔ اور ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا وَإِن لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا أَن يَكُفَّ يَدَهُ وَيُحْقِنَ دَمَهُ وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، اور اگر اعوان و انصار نہ ملے تو اپنا ہاتھ جہاد سے روک دینا اور اپنی جان بچا لینا، اور بنی اسرائیل میں افتراق نہ پیدا کر۔ فَافْعَلْ أَنْتَ كَذَلِكَ، اے میرے بھائی، اے میرے جان، اے میرے وارث، تم بھی یہی کرنا۔ ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم، اگر تجھے اعوان و انصار ملے تو ان کے خلاف جہاد کر۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، کوئی ساتھ نہ دے، تو اکیلا رہے، تو تنہا رہے، تو اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ بڑھانا، اپنا ہاتھ روک دینا اور اپنی جان، اپنا خون بچا لینا۔ فَإِنَّكَ إِن نَابَذْتَهُمْ قَتَلُوكَ، اگر تو ان کے خلاف جہاد کرے تو وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ وَإِن تَبَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ فَاحْمِلْهُمْ عَلَى الْحَقِّ، لیکن اگر وہ تیری اتباع کریں اور تیری طاعت کریں تو ان کو حق پر چلا دینا، حق کے راستے پر ان کو ہدایت کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِن لَمْ تَكُفَّ يَدَكَ وَتَحْقِنْ دَمَكَ إِذْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ أَن يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور یہ بات جان لینا میرے بھائی، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، اعوان و انصار نہ ملے، اور اس کے باوجود تو جہاد کر لے اور اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا دے اور اپنا خون بہا دے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ سب لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دوبارہ کعبہ بت خانہ بنے گا اور سب لوگ دوبارہ بت پرست بن جائیں گے۔ اگر تو شہید ہو جائے تو سب لوگ فوراً بت پرست بن جائیں گے۔ والجحودی بأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب لوگ انکار کریں گے، جحد کریں گے کہ میں بھی کوئی پیغمبر تھا۔ فاستظہر الحجت علیہم ودعہم، بس اپنی حجت ان کے لیے ظاہر کرنا، ان کو دعوت حق دینا، ان کو دعوت دینا اپنی امامت کی طرف، لیہلک الناصبون لک، تاکہ جو لوگ تیری دشمنی کرتے ہیں وہ جہنمی بن جائیں، والباغون علیک، اور جو تیرے خلاف بغاوت کریں وہ جہنمی بن جائیں، اللہ کی حجت سے، تیرے نور بین سے وہ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ وَيَسْلُمَ الْعَامَّةُ والخاصہ، اور باقی عامہ و خاصہ آپ کی بات کو مان لیں۔ فَإِذَا وَجَدْتَ يَوْمًا أَعْوَانًا عَلَى إِقَامَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَاتِلْ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنزِيلِهِ، اگر ایک دن تجھے اعوان و انصار مل جائے کہ تو کتاب کا اقامہ کر لے اور سنت کا اقامہ کر لے تو جہاد کر لینا تعویل قرآن پر۔ وہ لوگ جو قرآن کے ظاہر کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کے منکر ہیں، جس طرح میں نے جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جو قرآن ہی کے منکر تھے۔ فإنما يهلك من الأمة من نصب نفسه لك أو لأحد من أوصيائك بالعداوة، میرے امت میں سے وہی جہنمی بن جائیں گے، وہی جہنمی بن جائیں گے جو تیری دشمن ہوں گے یا تیرے اوصیاء میں سے ایک وسیع کے دشمن ہوں گے۔ وعاد وجحد ودان بخلاف ما انتم علیہ، وہی لوگ میرے امت سے جہنمی بن جائیں گے جو دشمنی کریں گے، انکار کریں گے اور وہ راستہ اختیار کریں گے، شریعت کا وہ راستہ اختیار کریں گے جس پر تم نہیں ہو۔
یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، شاب المطبعۃ الحیدریہ بالنجف الاشرف، یہاں پر المجلس الخامس، پانچویں مجلس میں یہ آخری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد گرامی باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ، جو شخص چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، سب لوگ جہنم جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اہل نجات ہوں گے۔ وہ نجات والے کون ہیں؟ کیا طریقہ کار؟ دنیا تو آفات سے بڑی ہے، دنیا تو آفات سے بری ہے، دنیا تو گناہوں اور کفر سے بھرا ہوا ہے، اور راہ نجات کیا ہے؟ اگر پورا شریعت دین کو ایک ہی کلمے میں، ایک ہی لفظ میں مختصر کرنا ہے تو وہ ہے سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سفینۃ النجات کون ہے، کہاں ہے۔ چاہتے ہو کہ تم نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ؟ وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دنیا غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے، لیکن ایک رسی ہے، اس کو اگر پکڑ لو تو تم غرق نہ ہو جاؤ۔ وہ قابل اطمینان رسی جس کو پکڑنے کا حکم، چاہتے ہو کہ اسی پہ ہاتھ ڈالو، پکڑو۔ وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اور وہ اللہ کی محکم رسی، اللہ کی محکم رسی، اس کو تھام لو، اس کو تھام کر محفوظ بن جاؤ۔ یہ چاہتے ہو، یہ سب ایک ہی کشتی نجات عروۃ الوثقیٰ ہے، عروۃ الوثقیٰ حبل اللہ المتین ہے، بات ایک ہی ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا بَعْدِ، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وفادار غلام بن جانا، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا شیدائی فدائی دوست بن جانا۔ وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں سے دشمنی کر۔ وَلْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صلب اقدس سے جو پاک امام آئیں گے ان کی اتباع کر۔ یہ ہے سفینۃ النجاہ، یہ ہے العروۃ الوثقیٰ، یہ ہے حبل اللہ المتین، یہ ہے ایک کلمے میں ساری توحید کا نچوڑ، ساری شریعت کا خلاصہ، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا اسارہ اور ان کا خلاصہ ایک لفظ میں، مختصر الفاظ میں۔ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي، کیونکہ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے جانشین ہیں، وَأَوْصِيَائِي، یہ میری طرح ہیں، مجھ جیسے ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، میرے علم کا جانشین، میری عصمت کا جانشین، میرے معجزات کا حامل، میرے کرامات کا نگہبان، میرے اسرار کے حامل، میرے وحی کے خازن، یہ ہیں۔ وحجج اللہ علی الخلق بعدی، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حجت ہیں میرے بعد خلائق پر۔ وسادت امتی، یہ میرے امت کے سردار ہیں، میرے امت کے شہنشاہ ہیں۔ وقادت الاتقیاء الی الجنتی، یہ اہل تقوی کو جنت لے جانے والے، اہل تقوی کو جنت لے کے جانے والے ان رہنما ہیں۔ یہ اہل تقوی کو اتقیاء، اہل تقوی کو جنت تک پہنچانے والے رہنما ہیں۔ حزبہم حزبی، ان کا جو وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، ان کا جو پیروکار ہے میرا پیروکار ہے۔ وحزبی حزب اللہ، اور جو میرا وفادار ہے، جو میرا پیروکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔
وحزب اعدائهم حزب الشیطان، اور جو ان کے دشمنوں کا پیروکار ہے، جو ان کے دشمنوں کا مدافع ہے، وہ شیطان کا مدافع ہے، شیطان کا پوجا کرنے والا۔ کتاب اعمالی الصدوق، میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں المجلس الرابع صفحہ نمبر 14 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یا علی شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی سلام اللہ علیہ، صرف تیرے شیعہ، صرف اور صرف تیرے ہی شیعہ روز قیامت وہ کام روا، کامیاب، سرخرو اہل نجات ہیں۔ فمن اہانا واحدا منہم فقد اہانک، جو آپ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کی توہین کرے، ایسا ہے جیسے اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ خبردار کسی شیعہ کی توہین نہ کرنا، جو کسی شیعہ کا توہین کرتا ہے ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کا توہین کرتا ایسا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ ومن اہانک فقد اہاننی، اور جس نے آپ کی توہین کی ہے اس نے میری توہین کی ہے۔ ومن اہاننی ادخلہ اللہ نار جہنم خالدا فیہا وبئس المصیر، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم داخل کر دیتا ہے، اور جہنم بری جگہ ہے۔ یا علی سلام اللہ علیہ انت منی وانا منک، یا علی آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں۔ روح کا من روحی، آپ کا روح، آپ کا نفس شریف میری روح سے، میرے نفس شریف سے ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ جس مٹی سے بنے ہیں وہ میری ہی مٹی ہے۔ وشیعتک خلقوا من فضل طینتنا، اور آپ کے شیعے ہمارے ہی مٹی کے بچی ہوئی مقدار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا۔ فمن احبہم فقد احبنا، جس نے آپ کی شیعوں سے محبت کی اس نے ہم سے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنا، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں سے بغض کیا ہے اس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل اطہار علیہم السلام سے بغض کیا ہے۔ ومن عاداہم فقد عادانا، جس نے شیعوں سے دشمنی کی ہے اس نے ہم اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کی ہے۔ ومن ودہم فقد ودنا، اور جس نے محبت کی شیعوں سے، جس نے خدمت کی شیعوں کی، اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم سے مودت کی ہے۔ یا علی انتش، یا علی ان شیعتک مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعیوب، یا علی شیعت تیرا کتنا ہی گناہ کار نہ ہو، شیعت تیرا کتنا ہی باعیب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔ یا علی انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود، اذا قمت المقام المحمود، یا علی سلام اللہ علیہ، کل جب میں مقام محمود میں روز قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شیعوں کی شفاعت کروں گا۔ فبشرہم بذالک یا علی، تو اے میرے بھائی، میرے 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 وارث، میرے قوت بازو، میرے تاج سر، یا امیر المؤمنین، اپنے شیعوں کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا کہ تم شیعوں نے اگر وفا کی میرے بھائی سے، تم شیعوں نے اگر وفا اگر وفا کی تو میں مقام محمود میں تیری شفاعت کروں۔ شیعتک شیعت اللہ، تیرے پیروکار اللہ کے پیروکار یا امیر، وانصارک انصار اللہ، یا علی سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ، یا امیر المؤمنین، جو تیری نصرت کرے گا اپنی زبان سے، اپنی قلم سے،
اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے. وہ اللہ تعالیٰ کا ناصر ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا ناصر، قرآن کا ناصر، حضرت سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر. وَأَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، تیرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے. وَحِزْبُكَ حِزْبُ اللَّهِ، تیرے وفادار، تیرے غلام، وہ اللہ کے وفادار بندے. یا علی سعد من تولاک، یا علی سلام اللہ علیہ. خوش قسمت ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے سینے میں تیری ایمان ہے، تیرے لیے محبت ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے ان کو 2 کاموں کے لیے بھیجا. ایک وہ بشیر ہے، ایک نذیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بشارتیں اس کی بشارت دی ہے. وہ شخص نہایت ہی سعید ہے، خوش قسمت ہے، جو تیرے چاہنے والا ہے، تیرے فضائل کا اقرار کرتا ہے، تیری اتباع کرتا ہے، تیری نصرت کرتا ہے، تیری جان فشاں ہے، تیرے لیے فدائی ہے. وہ شقی من عاداک یا امیر المؤمنین، وہ شقی ہے، بدبخت ہے، خسرت دنیا والآخرہ ہے، جو تیرا دشمن ہے یا تیرے دشمنوں کا دوست ہے. یا علی لک کنز فی الجنہ وانت ذو قرنیہا، یا علی جنت تیری ملکیت ہے، جنت کے خزائن تیرے ہیں اور تو ان کا مالک ہے. سلام اللہ.